یا اللہ یا کریم یا عظیم یا غفور یا شکور یا ودود۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت خوشبو لگا کر کسی قوم پر سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو پا لیں تو وہ ایسی اور ایسی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سخت بات فرمائی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4173۔ فائدہ، سنن نسائی اور جامع ترمذی کی روایت میں ایسی عورت کے لیے زانیہ اور بدکار ہونے کا ذکر ہے۔ دیکھیے سنن نسائی حدیث نمبر 5129، جامع ترمذی حدیث نمبر 2782۔ حتیٰ کہ مسجد کے لیے بھی عورت خوشبو لگا کر نہیں جا سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت ملی، انہوں نے اس سے عطر کی خوشبو محسوس کی اور اس کی چادر کا پلو غبار بھی اڑاتا آ رہا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا، اے جبار کی بندی، بھلا تو مسجد سے آئی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، تو کیا اسی کے لیے تو نے خوشبو لگائی تھی؟ کہنے لگی، ہاں۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، جو عورت مسجد کے لیے خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز قبول نہیں حتیٰ کہ واپس جائے اور اس اہتمام سے غسل کرے جیسے کہ وہ جنابت سے کرتی ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4174۔ فائدہ نمبر 1، عورت کو جائز نہیں کہ خوشبو لگا کر باہر نکلیں خواہ مسجد ہی جانا ہو۔ نمبر 2، نسائی کی ایک حدیث کے مطابق عورت کی خوشبو ہلکی اور رنگ تیز ہوتا ہے، لیکن باہر نکلنے کے حوالے سے بہت سی احادیث میں واضح حکم ہے۔ نمبر 3، آج کل ایسا کون کرتا ہے؟ تو برائی کے عام ہونے سے برائی جائز نہیں ہوتی۔ نمبر 4، جب برائی عام ہے تو دین پر عمل آسان نہیں، اسی لیے بتا دیا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دین پر عمل کبھی بہت مشکل ہوگا۔ نمبر 5، اس مشکل میں دین پر عمل کا اجر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ عمل کرنے والے کو تمہارے 50 لوگوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا۔ پوچھا گیا، ہم میں سے 50 لوگ یا ان میں سے 50 لوگ؟ فرمایا، تم میں سے 50۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے یاد کر کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔